جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کا ٹاپک ہم اسم کا نے ٹاپک مائک پلیز آف کریں اور پلیز کوئی مائک آن نہ کرے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ریز کیا کریں اور اس کے مطابق پھر آپ بات کریں۔ میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ خاموشی سے سنیں اور اس کے بعد سوال کریں، بیچ میں کوئی مائک آن نہ کرے۔ ہم لوگ اسم کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور اسم کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو اسم ہوتا ہے جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں۔ کل ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کو بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ اس کے بغیر اسم نامکمل ہوتا ہے، اسم نہیں کہلا سکتا۔ سب سے پہلے ہم نے کہا عدد ہوتی ہے، کوانٹٹی، اور عدد سے کیا مراد ہے کہ یا تو وہ واحد ہوگا سنگولر، یا وہ تثنیہ ہم نے کہا تھا 2 کو ڈیول کو کہتے ہیں تثنیہ۔ کہیں پہ آپ کو تثنیہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پہ مثنیٰ، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ جمع، یعنی کہ آپ کو اسم کے اندر یا تو کوانٹٹی عدد ہوگا اور نمبر 2 کے اوپر جو اسم ہے اس کے اندر جنس ہوگی۔ جنس سے کیا مراد ہے؟ جینڈر، یعنی کہ یا تو وہ میسکیولن ہے میل مذکر، اور یا وہ فیمینن ہے مؤنث فیمیل، یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا لازمی ہے، مذکر یا مؤنث۔ اور نمبر 3 کے اوپر، یعنی کہ نمبر 1 اس کی کوئی نہ کوئی عدد ہے، نمبر 2 اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہے، اور نمبر 3 ہم نے لفظ استعمال کیا تھا وسعت، وسیع روٹ ورڈ واو سین آئین سے نکلا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اسم جو ہے یا تو معرفہ ہے اور یا نکرہ ہے۔ ہم نے اپنی تھوڑی سی پروننسیشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ عموماً میں جس طرح بولا کرتی تھی اور کچھ لوگوں کو بھی بولتا سنتی ہوں، وہ لفظ یوز کرتے ہیں مارنا ہوتا ہے نا کسی کو، سلیپنگ، میم کے بعد الف، میں تو ایسا ہی بولی ساری زندگی، جبکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد الف نہیں ہے، اس کے بعد آئین ہے، اور ہم رے کو ساکن کر دیتے تھے، یہ میں اپنی مسٹیک بتا رہی ہوں، اور 60% لوگ ایسے بولتے ہیں۔ اب یاد کیا رکھنا ہے کہ میم کے بعد آئین جو ہے وہ ساکن ہے اور رے کے نیچے زیر ہے، معرفہ۔ کیسے اس کو ہم پروناؤنس کریں گے؟ معرفہ، ٹھیک ہے، معرفہ۔ اور دوسرا لفظ میں جو بولا کرتی تھی اور زیادہ تر میں سنتی ہوں، نکرہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ کاف کو ساکن کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لفظ کیا ہے؟ نون کے اوپر زبر، کاف کے نیچے زیر، نکیرہ۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ یہ ہمیں کریکشن کرنی ہے اپنی، معرفہ نکیرہ، تو یعنی کہ پراپر ناؤن یا کامن ناؤن، یہ 2 چیزیں اس میں ہمیں پتہ کرنی ہے وسعت کے اندر۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہم نے جو سیکھی وہ کسی بھی لفظ کی حالت، اور حالت ہم نے کیا کہا؟ آخری حرف کے اوپر ہوتی ہے حالت، لفظ کے آخری حرف پہ ہوتی ہے۔
مثلاً اور کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں. کون بتائے گا کون کون سی حالتیں ہیں؟ جی 3 حالتیں ہیں، رفعی، پیش والی حالت، نصب زبر والی حالت، جر زیر والی حالت. بالکل زبردست ہو گیا. 3 حالتیں ہیں، پیش والی اور نصب ہم نے سیکھا زبر والی اور زیر والی جر. ٹھیک ہے، زیر والی حالت. 3 حالتیں ہوتی ہیں اور لفظ کے آخر میں ہوتی ہیں. ابھی چیزیں نا میں خود گڑبڑ کر رہی ہوں. سائز کو میں بائی ایکسیڈنٹ بدل دیا، وہ مجھے اس کو فونٹ والا حصہ ہی نہیں مل رہا. کہاں سے میں نے فونٹ چینج کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. آئے ہائے. پتہ نہیں فونٹ کدھر سے سائز کہاں سے بدل دیا میں نے. چلیں جی، اب کوئی اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، اب برداشت کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. جی تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ 4 چیزیں اسم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اب جو الفاظ کی ہم فارمیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو الفاظ ہیں، اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. کہ میں نے کہا کہ الفاظ کے اینڈ کے اوپر آپ کو اس کی حالت نظر آتی ہے، تو ہم باری باری الفاظ کو بنانا سیکھتے ہیں، پہلے مذکر کو اور پھر مؤنث کو، کیونکہ جنس ہم نے کہا دونوں ہوتی ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی. تو اسم کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اس میں سے ایک ٹائپ ہے اسم صفت. صفت سے کیا مراد ہے؟ اس کو بھی میں صفت کہا کرتی تھی فے کو ساکن کر کے. تو یہ بھی اب مجھے پتا چلا، اب یہاں پہ بھی کچھ آپ کی میں کریکشنز کرواؤں. میں کیا بولتی تھی؟ ای سم، ای سم، جبکہ یہ لفظ ہے اس سین ساکن ہے. اور اسمن یہ لفظ ہے، اسمن تو سین ساکن ہے. اور جس طرح آپ نے عربی میں سیکھا ہوگا جو تجوید کے بچے ہیں کہ آخری حرکت کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اس حساب سے کیا ہوا کہ سین بھی ساکن بولتے ہیں اور میم کو بھی ساکن بولتے ہیں. تو کیسے بولنا ہے؟ اسم، اسم. ای سم نہیں کرنا، سین پہ زبر نہیں ڈالنی، دونوں کو ساکن پڑھیں گے. اسم، ٹھیک ہے. اس پہلے بول کے پھر میم کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اسم کلیئر ہے آپ کو؟ جی. اور سی فے کے اوپر زبر ہے، سی فت. یہ میں تو تمام لفظ غلط بولتی تھی، ابھی بھی میری کافی ساری غلطیاں ہوں گی جو آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہوں گی. تو اب آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس لیے میں ہر اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ کچھ آپ کو اگر لگے کہ میں غلط لفظ بول رہی ہوں تو آپ میری میسج کر کے کریکشن کرا دیا کرو، بجائے کہ میں غلط بولتی رہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ورڈز ہیں جن کا مجھے پتا چلا کہ میں غلط بولتی تھی. تو اسم صفت، تو اسم صفت کون سا اسم ہوتا ہے؟ کہ وہ اسم جس میں کوئی صفت کا بیان ہو رہا ہو، وہ اسم جس میں کوئی صفت اچھی یا بری، ٹھیک ہے، ایسا نام،
ایسا اسم یعنی کہ ایسا نام جس میں کوئی صفت اچھی یا بری پتہ چل رہی ہو آپ کو. مثلاً ہم کہتے ہیں وہ شخص بڑا نیک ہے یا وہ شخص بڑا برا ہے یا لمبا ہے یا کالا ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے یا حاسد ہے. ٹھیک ہے، حسد کرنے والا. تو یہ سارے ورڈز جو نام ہیں یہ اس میں کوئی اچھی یا برا آپ کو صفت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں سارے اسم صفت کہلاتے ہیں. تو ان کو ہم اب یہ ظاہری سی بات ہے کہ عورت میں بھی یہ صفت ہو سکتی ہے اور مرد میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں 3 شکلیں ان کی سیکھنی ہے، 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کی. یعنی کہ یہ جو ہم ابھی سیکھیں گے، سب سے اوپر میں ہیڈنگ کیا دوں گی؟ عدد کے بارے میں. عدد یعنی کہ واحد، پھر اس کے بعد تثنیہ اور پھر اس کے بعد جمع. یعنی کہ ہم نے 3 سیکھنے ہیں مؤنث کے الفاظ اور 3 سیکھنے ہیں مذکر کے الفاظ. پہلے واحد یعنی کہ عدد بھی ہوگا، اس میں اس کی جنس بھی ہوگی اور اس میں اس کی حالت اور وسعت بھی ہوگی. تو جو بھی ورڈ ہوگا وہ مرد کے لیے علیحدہ ورڈز ہوتے ہیں عربی میں اور عورت کے لیے علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں، یا ان ادر ورڈز مذکر کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس میں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں پہلے مذکر ورڈ بنائیں گے اور پھر مؤنث. ٹھیک ہے، اور پھر نیچے پھر ہم مذکر بنائیں گے اور پھر مؤنث بنائیں گے. اچھا، اب کیونکہ ہم نے کہا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہم اوپر نکرہ گروپ لیں گے، نکرہ، اور پھر نیچے ہم لیں گے معرفہ. یعنی کہ اس طرح سے ہم ان کے 6 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 12 الفاظ. اور یعنی کہ آپ نے دیکھا اوپر عدد آ رہا ہے، رائٹ پہ جنس آ رہی ہے، پھر وسعت آ رہی ہے، اور آخر میں کیا رہ گیا؟ ہم کون سا گروپ بنانے لگے ہیں؟ رفع کا، یعنی کہ پیش والا گروپ، پیش والی حالت. تو یعنی کہ یہ ہم شکلیں اب سیکھنے لگے ہیں. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو آج ہم یہ پہلا گروپ کرنے لگے ہیں. کیا کیا ہم نے کیا اس کے اندر؟ اوپر عدد لیا، واحد، تثنیہ، جمع. رائٹ پہ ہم پہلے مذکر لکھیں گے، پھر نیچے مؤنث لکھیں گے نکرہ کا، پھر ہم مذکر لکھیں گے اور مؤنث لکھیں گے معرفہ کا، اور شکل ہم لینے لگے ہیں پیش والی. تو سب سے پہلا جو میں ورڈ لینے لگی ہوں وہ لینے لگی ہوں کافر. اب کافر مذکر بھی ہوگی اور کافر مؤنث بھی ہوگی. تو پہلا ورڈ جو ہے میرا ہے کافر. اب کیونکہ میں پیش والا گروپ بنا رہی ہوں
تو میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں 2 پیش. کافرن. اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں ہم نے ان کو 2 حصوں میں بانٹ لیا. ایک حرکت والا گروپ اور ایک لفظ والا گروپ. اب اس میں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹنا ہے. ایک کو ہم کہیں گے نون گروپ اور ایک کو کہیں گے بغیر نون گروپ. نون گروپ سے کیا مطلب ہے؟ وہ الفاظ جن کے آخر میں نون آتا ہے. مثلا میں کچھ الفاظ لیتی ہوں، اس کو میں بھی ہٹا رہی ہوں. الفاظ میں لینے لگی ہوں ادھر پہ کچھ، مثلا کافرون، حاسدان اور حاسدین. ہم نے سیکھا تھا نا اردو میں جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کتاب کے آگے ہم کر دیتے ہیں کتابوں. ٹھیک ہے. قمیض، قمیضیں، کیا لگا رہے ہیں آخر میں؟ واو نون یا نون. اردو میں کر رہے ہیں نا جمع بنانے کے لیے. اسی طرح ہم کرتے ہیں سہیلی کو جمع بنانے کے لیے کیا لگا دیتے ہیں؟ سہیلیاں، پہیلیاں، پریاں. تو فرق کیا ہے اردو اور عربی میں؟ کہ اردو میں ہم بغیر نون کے نقطے کے لکھ رہے ہیں لیکن وہی چیزیں لکھ رہے ہیں، واو نون، یا نون، الف نون. اس کو ہم کہتے ہیں نون غنہ اردو میں. تو ہے تو نون نا. اور عربی میں ہم نون کا نقطہ بھی ڈالتے ہیں لیکن وہی 3 چیزیں یہاں پہ بھی استعمال ہو رہی ہیں. تو جو بھی الفاظ جن کے آخر میں الف نون، واو نون، یا نون آتا ہے وہ الفاظ نون گروپ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن لفظوں کے بھی اینڈ پہ الف نون، واو نون یا نون آ رہا ہے آخر میں، وہ تمام الفاظ کیا کہلائیں گے؟ نون گروپ. آپ کو کہنا حالت آخر میں ہوتی ہے تو یہ آخر میں آ رہا ہے نا. تو یہ سارے الفاظ کہلائیں گے نون گروپ. اور جن کے اینڈ پہ یہ الف نون، واو نون، یا نون نہیں آتا تو وہ کیا کہلائیں گے؟ بغیر نون گروپ. مثلا میں کہہ رہی ہوں کتاب، ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں مسلم، میں کہہ رہی ہوں کافرتن. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی کے اینڈ پہ بھی آپ کو نون نظر نہیں آ رہا. کتاب، مسلم، کافر، چاند، سورج، ٹھیک ہے. اب یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ بغیر نون کے ہیں. کہیں پہ آپ نے زیادہ کرنے کے لیے الف نون لگا دیا، کہیں واو نون لگا دیا، کہیں یا نون لگا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے نون گروپ. اب ہوتا کیا ہے کہ جو نون گروپ کے الفاظ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ حالت آخری حرف پہ ہوتی ہے، اور حالت کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو، زبر کو، زیر کو. یہی ابھی آپ نے سیکھا نا. تو اب جہاں پہ تو آپ کو یہ اینڈ پہ ایڈ نہیں کیے گئے وہاں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پیش ہے تو آپ کہو گے رفع ہے، رفع کی حالت. زبر ہے تو آپ کہو گے زبر کی حالت. زیر ہے تو آپ کہو گی زیر کی حالت. لیکن جب آگے کچھ ایڈ ہو جائے تو اب آپ کو اس کے پیچھے اس کی جو حالت ہے وہ چھپ گئی ہے، یعنی کہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ الفاظ ہیں
वाव की दोस्ती है पेश के साथ, और जबर की दोस्ती है, अलिफ के साथ। जबर की दोस्ती है अलिफ के साथ, ठीक है। और इसी तरह या की दोस्ती है जेर के साथ। जेर की दोस्ती है या के साथ। या के साथ। तो ऑटोमेटिकली जब वाव आता है काफिरून तो पीछे पेश आ जाती है, जब अलिफ आता है तो पीछे उसका दोस्त जबर आ जाता है, और जब या आती है तो पीछे उसका दोस्त जेर आ जाता है। तो जो उसकी एक्चुअल हरकत थी उसको तब्दील कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इन अल्फाज की हालत कैसे है, यानी कि नून ग्रुप में जो उसकी असल हालत है वो तब्दील हो जाती है। बात समझा सकी हूं आप लोगों को? जो बगैर अलिफ नून वाव नून या नून के लफ्ज हैं उनको तो हम आखिरी हरकत को देख के बता देंगे कि ये पेश की हालत है रफा की, ये जेर की हालत है नसब जर की, या ये जबर की हालत है जर की और नसब की। लेकिन जब आगे कुछ ऐड कर दिया वाव नून अलिफ नून या नून, तो अब पीछे की हरकत उसके साथ ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाती है, यानी कि असल हालत हमें नजर नहीं आ रही। अब यहां हम कैसे बता सकेंगे कि इसकी हालत क्या है? आप लोगों को मैंने पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं कि हमारे पास 3 वोवल्स होते हैं। आपको पढ़ाया? मैंने नए बच्चों से पूछ रही हूँ। जिस तरह इंग्लिश में होते हैं ना ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स होते हैं। अरबी में 3 वोवल्स होते हैं, अलिफ, वाओ वाव और या। आपने देखा है कि इन सब नून के पीछे क्या लगा हुआ है? जी अलिफ वाव और या। यही लगे हुए हैं ना? जी तो यहाँ पे जहां पे आपके पास हरकत नजर नहीं आ रही, तब्दील हो चुकी, वहां पे इन वोवल्स ने आपको बताना है। हालत के बारे में कौन बताएगा? ये वावल्स वोवल्स बताएंगे। बताएंगे, ठीक है। जी अलिफ और वाओ पेश के पास है, यानी कि जिस भी लफ्ज के फौरन बाद अलिफ या वाओ आ जाएगा वो पेश वाली हालत है। अब मैं आज क्योंकि पेश वाली हालत पढ़ा रही हूं तो मैं अभी आपको बताने लगी हूं, ठीक है। जी अब मेरे पास था जी लफ्ज मुस्लिम, मैंने यहां पे लफ्ज ले लिया मुस्लिम। पहले मैंने लिया मुस्लिम, और क्योंकि मैं पेश की शक्लें बनाने लगी हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 2 पेश डाल दी, मुस्लिमन। इसलिए मुन जी हो गया। जी अब मैंने इसको बनाना है ड्यूअल, तस्निया, यानी कि 2 का मीनिंग देना है। तो मैंने कहा कि अब क्योंकि इसमें हरकत ने बदल जाना है तो अब मैंने इसके वोवल को देखना है। तो मुस्लिम के आगे जो मैं अलिफ लगाऊंगी, वोवल पहला वाला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले अलिफ आता है, फिर वाव आता है, फिर या आता है, ठीक है। और मैंने कहा था जी पेश सबसे ऊपर होता है, तो उसने क्या किया, अलिफ ले जी लिया। अब ये अलिफ बताएगा कि मैं पेश वाली हालत हूं। हालत कौन बता रहा है? अलिफ। पेश के अलिफ पास अलिफ है और दूसरा पेश के पास वाव है। जमा वाव के है। लिए उसने क्या किया, वाव ले लिया, यानी कि मुस्लिम ने अपने आगे वाव लगा लिया। अब वहां अलिफ बता रहा है कि मैं पेश वाली हालत हूं और यहां वाव बता रहा है कि मैं पेश वाली हालत हूं। बात समझा पाई हूं? तो जी यहां पे कौन बता रहा है हालत, कौन बता रहा है? ये वोवल बता रहे हैं जी कि आपने फौरन वोवल को देखना है। वोवल आपको बताएगा कि मेरी हालत क्या है। क्लियर हो गई बात? जी यानी कि जब मैम ये सॉरी एक्सक्यूज मी मैम,
میم یہ جو ووولز آپ نے کہا ہے کہ ووولز بتائے گا، تو یہ سپوز ہوگا، مطلب ہمیں آلریڈی اس کا بس یہ خود آپ نے سے یاد کر لینا ہے نا کہ اگر مادے کے فوراً بعد الف ہے تو وہ پیش والی حالت ہے، اور مادے کے فوراً بعد واو ہے تو وہ بھی پیش والی حالت ہے۔ اب آپ نے آخری میم کو دیکھ کے نہیں بتانا کہ اس کی حالت رفع ہے کہ کیا ہے، کیونکہ الف کے پیچھے تو لازمی زبر آنا ہے۔ اب وہ پیش والی شکل تو نہیں رہی نا۔ میں نے آپ کو جی بتایا الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے، تو وہ جو جی میم پیش والا تھا وہ تو زبر میں بدل گیا، ہوں اور اسی طرح میں نے کہا واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ پیش آ گیا اس کے اوپر میم پہ، ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں نا لیٹرز، جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس کے بھی آگے الف نون واو نون یا نون لگا ہوا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب ووولز کو دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ رفع کی حالت ہے یعنی کہ پیش والی، یا یہ نصب کی حالت ہے یا جر کی حالت ہے۔ تو مسلم میں صرف اب جہاں بغیر نون ہے مسلمن، وہاں لاسٹ حرکت کو دیکھو گے، اور جہاں پہ نون آ گیا اب آپ نے حرکت نہیں دیکھنی، اب فوراً آپ نے واول کو دیکھنا ہے۔ تو پیش کے پاس کون ہے؟ الف اور واو۔ جس نون کے پیچھے الف ہے، جس نون کے پیچھے واو ہے، آپ نے فوراً کیا کہنا ہے؟ پیش والی حالت ہے۔ بات سمجھا سکی ہوں؟ جی جی میں تو اب حالت کون میم بتا رہا ہے؟ یہ حروف اس کو بتا رہی ہے، یعنی کہ اس کو یہ تھوڑا لفظ سا بتا رہا ہے۔ اس بات کو ذرا تھوڑا ریپیٹ کریں کہ الف کی حالت ہو تو اس کو بھی پیش کی حالت بولیں گے الف کی ہم، حالت اور نہیں ہے نا بیٹا، الف تو ایک لیٹر ہے، ایک واول ہے۔ اوکے بس آپ کو اگر بیٹا یہ میں نے آسان سی بات بتائی ہے کہ اگر تو آخر میں الف نون واو نون یا نون نہیں ہے پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ آپ نے آخری حرکت دیکھی، پیش ہے تو آپ نے کہنا ہے پیش والی حالت، زبر ہے تو کہنا ہے زبر والی حالت، زیر ہے تو آپ نے کہنا ہے زیر والی حالت، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون آ گیا ہے تو اب آپ نے حرکت نہیں دیکھنی بلکہ اس پورے لفظ کو دیکھنا ہے۔ الف نون پیش کے پاس ہے، واو نون پیش کے پاس ہے، یعنی کہ الف واول اور واو واول یہ پیش استعمال کر رہے۔ تو بس جیسی آپ کو الف اور واو واول نظر آیا نون کے پیچھے تو آپ نے فوراً بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پیش کی حالت ہے۔ پیش والی ہاں اب آپ نون کو تو نہیں دیکھ رہے نا، آخری اب بچے کیا کرتے ہیں، نون کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نون کے اوپر زبر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نصب کی حالت ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جر کی حالت ہے، حالانکہ وہ تو پیش والی حالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو میں نے کیا کہا کہ الف اور واو بتا رہے حالت کے بارے میں، جی اور نون کیا بتاتا ہے؟ عدد کے جمع بارے میں۔ جی میں نے کہا تھا اگر نون کے عدد نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے 2، اور اگر نون کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے سب، all۔ تو نون حرکت کے بارے میں تو نہیں بتا رہا نا، حالت کے بارے میں تو نہیں بتا رہا، نون کیا بتا رہا ہے عدد کے quantity بارے میں، جی اور الف اور واو بتا رہا ہے حالت کے بارے میں۔ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی۔ جی تو اب پہلا ورڈ کیا بن رہا ہے؟ باجی ایک بار دہرائیے، جی میں نون آپ کو، زبر کے ساتھ آیا تو جی بیٹا نون زبر کے میں لکھ ساتھ ہے رہی ہوں، تو ادھر لکھنے لگی ہوں۔ جی اب میرے سے فونٹ چھوٹا نہیں ہو رہا، اب یہاں پہ پورا نہیں آئے گا، میں لائن سے اوپر سے نیچے لکھ دیتی ہوں۔ مسلم، اب یہ بغیر نون کے ہے تو آپ کو اس کی حرکت دو پیش نے بتا دیا میں رفع کی حالت ہوں، ٹھیک ہے۔ جی اسی مسلم کے بعد الف نے بتایا کہ میں کون سی حالت ہوں؟ نصب سوری رفع رفع، پیش والی حالت، اور اس کے بعد جو نون آئے گا اس کے نیچے ہوگی زیر، تو زیر بتا رہی ہے کہ میں دو مسلمان ہوں۔ دو نون کیا بتا رہا ہے؟ عدد کے بارے میں۔ جی الف بتا رہا ہے حالت کے بارے میں،
اور نون بتا رہے عدد کے بارے میں. مسلمانی، جیسے نون کی زیر دیکھی آپ نے بتایا، آپ کو پتا چل گیا 2 مسلمان. اس کے پیچھے الف دیکھا، آپ کو پتا ہے الف پیش کے پاس ہے، آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ پیش والی حالت ہے، رفع والی حالت ہے. پھر آپ نے مسلم لکھا، اس کے بعد واو آیا، آپ کو پتا ہے کہ واو پیش کے پاس ہے، آپ نے حالت بتا دی. اور اس کے بعد نون آیا تو نون پہ زبر ہوگی، تو آپ کو پتا چل گیا سب مسلمان، کہ نون کے اوپر زبر جو ہے وہ جمع کے لیے ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی مسلمانی، الف نون کو دیکھتے ہی بتا دیا رفع کی حالت، 2 اور نون کی زیر کو دیکھ کے بتا دیا 2 مسلمان. مسلم کے بعد واو آیا، آپ کو پتا ہے واو بھی پیش کے پاس ہے، آپ نے اس کی حالت بتا دی پیش والی حالت، رفع والی حالت، اور نون کی زبر کو دیکھ کے آپ نے بتا دیا جمع، سب مسلمان. اور نہ الف نون ہے نہ واو نون ہے تو پھر واحد، جی یعنی کہ کچھ بھی آگے ایڈ نہیں ہوا ہوا تو وہ اکیلا ہے، واحد ہے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو بات کی؟ جی جی سمجھ آئی. ٹھیک ہے. جی الحمد. اب ہم اس کو لے لیتے ہیں مؤنث میں. مسلم، میں نے لکھا مسلم. ٹھیک ہے. اب مسلم جو ہے یہ تو وہی مذکر تھا ہمارے پاس، اس کے اوپر میں نے ڈالی ایک زبر اور آگے گول تے ڈال دی. میں نے کہا تھا مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے عربی میں ایک گول تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب اس گول تے کے آگے الف نون واو نون یا نون کچھ ہے؟ نہیں ہے. تو سمپل ہم نے اس کی آخری حرکت کی پیش دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ رفع والی ہے. ایک تو یہ واحد ہے، کچھ ایڈ نہیں ہوا ہوا. پھر اس کی پیش کو دیکھ کے میں نے بتا دیا کہ رفع کی حالت ہے. اور گولتے نے مجھے کیا بتایا؟ مؤنث. مؤنث، واحد مؤنث. گولتے صرف واحد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. واحد مؤنث گولتے نے بتایا، اس کی پیش نے بتایا کہ میری رفع کی حالت ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ شروع میں ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ سب نکرہ ورڈز ہیں. کسی عام اسم کو خاص کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں ال لگا دیتے ہیں. اگر ہوتا المسلمو تو ہم کہتے معرفہ ہے، المسلمانی معرفہ، المسلمون معرفہ. بغیر ال کے مسلمون، مسلمانی، مسلمون تو نکرہ اسم. کلیئر؟ جی اب پھر میں نے ال کے بغیر لکھا تو مجھے وسعت پتہ چل گئی کہ نکرہ ہے. آخری گولتے کو دیکھا تو مؤنث ہے، واحد ہے، آگے کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے. اور اس کی آخری پیش کو دیکھا کیونکہ یہ بغیر نون گروپ ہے تو مجھے پتا چل گیا رفع کی حالت ہے. چاروں چیزیں پتا چل رہی ہیں مجھے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ پھر میں نے لکھا مسلم مذکر، آگے میں نے ایڈ کیا تے مؤنث کا. اب اس تے نے مجھے کیا بتایا؟ مسلم کے بعد جو تے ہے کہ میں مؤنث ہوں، جنس پتہ چل گئی. اس تے کے بعد الف آ گیا، الف کی نے کیا بتایا حالت کے بارے میں؟ رفع کی حالت. کہ رفع کی حالت ہے. اور اس کے بعد نون آ گیا زیر والا، تو مجھے کیا پتا چلا کہ میں 2 مسلمان عورتیں ہوں. کیا لفظ بن گیا؟ مسلمہ ثانی. مسلمہ، الف کی کس سے دوستی ہے؟ پیش ہے. الف کی دوستی زبر کے ساتھ، تو الف کے پیچھے ہمیشہ زبر آتا ہے. تو اب ہر نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے. جنس کس نے بتایا؟ مسلم کے بعد تے نے کہ میں مؤنث ہوں. الف نے بتایا کہ میں رفع والی پیش والی حالت ہوں. اور نون کی زیر نے کیا بتایا کہ میں 2 ہوں. ہر چیز آپ کو جواب مل رہا ہے کہ نہیں چاروں اسم کی چیزوں کا؟
جی جی میم. ال ہوگا تو آپ کہو گے کہ پراپر ناؤن ہے، معرفہ اسم ہے. اب ال کے بغیر ہے تو آپ کہو گے نکرہ اسم ہے. ال کا ہونا یا ال کا نہ ہونا یہ آپ کو کیا بتا دے گا کہ اس کی وسعت کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. مشکل بات ہے کہ آسان بات ہے؟ تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن ود پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں آپ کی آسانی کے لیے لفظوں کے بیچ میں ڈال دیں. کلیئر ہے؟ جی میم. جی اب میں نے اس کی مؤنث کی جمع بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا، میں نے وہی مسلم لکھا. سٹارٹ میں بالکل بغیر تبدیلی کے واحد مذکر لکھ دیا، مسلم. مسلم. اب جمع مؤنث بنانے کے لیے تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے. اوپر تو ہم نے واؤ نون کا استعمال کیا نا، یہاں پہ الف اور تے. سمجھو جو اکیلی عورت تھی نا تو وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، سمٹی ہوئی گول تے تھی. ٹھیک ہے، واحد میں کیا ہے، اکیلی عورت ذرا سڑک پہ نکلے تو تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے نا، سمٹی ہوئی، گھبرائی ہوئی، جڑی ہوئی چل رہی ہوتی ہے. جب بہت بڑا گروپ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے. یہ ذرا ڈنڈا مار مار کے نا میں نے اس تے کو سیدھا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو الف تے، الف تو ہو گیا، کیا بتا رہے ہیں آپ کو، الف جب پیچھے لگا ہو کہ میری رفع کی حالت ہے. اب یہاں پہ آپ بتاؤ کس کا تعلق نون گروپ سے ہے کہ بغیر نون گروپ سے؟ بغیر نون. بغیر یہاں پہ نون. سمپل آپ نے آخری حرکت دیکھ لینی ہے. یہاں پہ آپ کو کھلے دو پیش نظر آئیں گے، مسلماتن. یہاں پہ آپ کو الف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماتن. کیونکہ یہ بغیر نون گروپ کا لفظ آ گیا نا، تو بغیر نون گروپ میں تو ہم نے صرف آخری حرکت دیکھنی ہے، مسلماتن. اور یہی اگر معرفہ ہوگا تو کیا بنے گا، المسلمان. ماتو. میں نے کہا تھا کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. دونوں جیسے ال لگتا ہے دو پیش میں سے ایک پیش غائب ہو جاتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب کیا لفظ بنے، مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ. یعنی کہ یہ آپ کو الف نون اکیلا نظر آ رہا ہے تو مذکر ہے، اور یہی الف نون تے کے ساتھ آنی اور تانی، کیا فرق ہے، آنی مذکر ہے اور تے کے ساتھ تانی مؤنث ہے. اکیلا میم پہ اینڈ ہو گیا مسلمون تو مذکر ہے، اور اینڈ پہ گولتے آ گیا تو مؤنث ہے، مسلمون، مسلمتن. کافرن، کافرتن. حاسدن، حاسدتن. یعنی کہ بغیر گولتے کے مذکر اور گولتے کے ساتھ مؤنث. خالی الف نون آنی تو مذکر، تے کے ساتھ تانی تو مؤنث. خالی واو نون جمع مذکر اور الف تے جمع مؤنث. بس یہ اینڈنگز آپ کو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے، یعنی کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. آج کے لیے ٹائم اوپر ہو گیا، 11 سے بج گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ کلاس میں ہم ان الفاظ کی پریکٹس کریں گے، اور پھر زبر کے بعد زیر اور زبر والی شکلیں بھی سیکھیں گے. آج کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. یہاں پہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ میم یہ مونس جمع والا دوبارہ بتا دیں. بیٹا جس طرح مذکر کے لیے واو نون آتا ہے نا، تو مؤنث جمع کے لیے الف، اور جو گول تے تھی نا وہ ہم نے جمع میں اس تے کو کھول دیا، یعنی کہ جو اردو میں ہم تے لکھتے ہیں نا وہ تے لگا دی. کہ میں واحد کے لیے گول والی تے اور جمع کے لیے کھلی ہوئی. آپ نے دیکھا ایک لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہو جنت، یس تو جب میم اکیلی جنت کی بات ہو رہی ہوگی تو وہ گول تے لگا ہوگا. سمجھے.
اور جب زیادہ جنت کی بات ہو رہی ہوگی تو جنّا ایسے لکھا ہوتا ہے، جناتن، الف تے آ گئی نا. جی جن کے لیے بھی ایسے ہی ہے اور جنت کے لیے بھی ایسے ہی ہے. جنات یا جنات، تو ایک کے لیے گولتے اور زیادہ کے لیے اس کو کھول کے الف تے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میم اس میں جیسے مذکر میں تو الف نون واو نون ہے اس میں جو ہے مؤنث میں جو ہے جمع میں واو نہیں لگ رہا ہے نا، مطلب اس میں واو واو نون مسلمتانی. صرف مذکر کے لیے آئے گا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ واو نون صرف مذکر کے لیے آئے گا، اور الف تے جو ہے وہ مؤنث کو جمع بنانے کے لیے آئے گا. لیکن تسنیہ میں آپ دیکھو گے ڈیول کے اندر دو میں ایک دونوں کے آخر میں الف نون ہے، لیکن ایک بغیر تے کے ہے اور ایک تے کے ساتھ ہے. یہ فرق ہے. اگلی دفعہ قرآن لے کے آپ لوگ بیٹھو گے، میں قرآن کے اوپر آپ کو اگزامپلز دکھا کے آپ کی پریکٹس کرواؤں گی. ٹھیک ہے. اوکے میم. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی پھر ہم زبر زیر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ تھوڑا سا بس انشاءاللہ قرآن پہ پریکٹس کرو گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو. انشاءاللہ. نئی چیز تھوڑی سی پریشان انسان کو کرتی ہے، لیکن انشاءاللہ جب قرآن پہ آپ پریکٹس کرو گے آپ کو ہر چیز کلیئر ہوگی. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. ضرور. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ السلام حافظ. علیکم. جزاک اللہ اللہ حافظ. خیر. جزاک اللہ خیر.